الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سامعین مکرم، حضرات ذی وقار، بہت سے مسائل ہمیں درپیش ہیں، پر آج جس مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں یا جس پر ہم نے مل کر غور و فکر کرنا ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی اور، اس کے برابر کی سطح کبھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں مسئلے کتنے ہی بڑے ہوں، جیسے آج کل لوگ مہنگائی کے مسئلے کا شکار ہیں، بسا اوقات انسان کو اس کے رزق کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کے بہت سے نجی مسائل ہوتے ہیں، اجتماعی مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن قوموں کی زندگی میں یا افراد کی زندگی میں یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عارضی مسائل پر اور محدود مسائل پر ہم پریشان بھی رہتے ہیں اور اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ اور ترتیب بھی بناتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ہماری ترتیبات سے باہر رہتا ہے، الا ماشاء اللہ، ان کو اللہ توفیق دے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ مسئلہ ہے ہم سب کا سفر آخرت۔ آپ خود ہی تقابل کر لیں، موازنہ کر لیں۔ باقی مسائل ہوتے ہیں محدود، چھوٹے پیمانے پر، ہماری زندگی کا کوئی ایک گوشہ اس سے متاثر ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، 3-4 نہیں ہوتے، پھر کوئی 8واں 10واں ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں ہوتے، پھر وہ مسئلہ عارضی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا، آج ہے اور کل نہیں ہے، اور کل نہیں ہے تو پرسوں ہے، اور پھر کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ ہو، مسئلہ آئے ہی نہ، درپیش ہی نہ ہو، مطلب ہم نے سوچ رکھا ہو جوانی میں ایسا ہوگا، جوانی آئے ہی نہیں، بڑھاپے میں ایسا ہوگا، وہ بڑھاپا آئے ہی نہیں،
فلاں دن اور فلاں مہینے اور فلاں سال کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، وہ سال دن مہینہ آئے ہی نہیں، تو مسئلے تو کچھ نہ ہوئے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو درپیش ہونا ہی ہونا ہے، عارضی نہیں ہے، دائمی ہے۔ جب یہ درپیش ہو جائے گا پھر جائے گا نہیں، ہمیشہ کے لیے چپک جانے والا مسئلہ ہے، جان نہیں چھوٹ سکتی اس سے۔ یہ جو سفر آخرت ہے جس میں ہماری موت ہے، موت کے بعد ہمارا ٹھکانہ قبر ہے، پھر اس ٹھکانے سے ہمارا جی اٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 50,000 سال کی ایک کشمکش ہے محشر میں، پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ سارا جو سفر ہے یہ کوئی دنیا کے کسی ملک کا سفر تو نہیں ہے، یا کسی شہر کا سفر تو نہیں ہے، کسی علاقے کا سفر تو نہیں ہے، بہت بڑا سفر ہے۔ اور ہم نے تو اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا، آدم کی صلب میں تھے، اللہ نے وہاں ہمیں نکالا تھا اور آدم کے سامنے رکھا، اور کچھ کو آدم کی دائیں طرف رکھ دیا اور کچھ کو بائیں طرف رکھ دیا۔ جو دائیں طرف تھے یہ وہ تھے جو اللہ کی جنتوں کو پانے والے ہیں بالآخر، یہ سارا سفر کاٹنے کے بعد، اور بائیں طرف وہ تھے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ تو سفر وہاں سے شروع ہوا، باپ کی اپنے اپنے باپوں کی صلبوں میں پہنچے، پھر ماؤں کے رحموں میں پہنچے، پھر وہاں سے دنیا میں آئے، دنیا میں زندگی کاٹی، کسی کے 10 سال، کسی کے 20، 25، 30، 40، 50 رہ گئے، کسی کے چند مہینے، چند ہفتے، چند دن رہ گئے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس میں ایک بڑی سے بڑی بات کر لیں، کیا ہو سکتا ہے؟ آدھی زندگی کٹ گئی، آدھی رہ گئی، 2/3 کٹ گئی، 1/3 رہ گئی، یا 1 کٹی ہے، ابھی 2 حصے باقی ہیں۔ دوڑ رہا ہے یہ زمانہ، بھاگتا چلا جا رہا ہے، وقت تو نکل رہا ہے، اور وہ آخری مرحلہ آنے والا ہے۔ جب وہ آ جائے گا پھر کوئی اور مرحلہ نہیں ہوگا، بس وہ حتمی، آخری اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اس کے فیزز ہیں، اس میں موت ہے، موت کے بعد برزخ ہے، برزخ کے بعد قیامت ہے، قیامت کے بعد جنت یا جہنم ہے۔ یہ فیزز ضرور ہے لیکن وہ ایک ہی مرحلہ ہے۔ یہ مسئلہ جو ہر انسان کا اور ہر کالے اور گورے کا مسئلہ ہے، ہر امیر اور غریب کا مسئلہ ہے، ہر آزاد اور غلام کا مسئلہ ہے، ہر مرد اور عورت کا مسئلہ ہے، ہر حاکم اور محکوم کا مسئلہ ہے، ہر عالم اور جاہل کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ آج اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ باقی چیزیں تو گزر جائیں گی، گزرتی رہی ہیں، اس میں مد و جزر چلتا رہتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سورما آئے اور وہ چلے گئے، کامیاب جنگیں لڑنے والے بھی چلے گئے، لوگوں پر ظلم و استبداد کی داستانیں رقم کرنے والے بھی چلے گئے، اور غلامی کی چکیوں میں پس کے ظلم سہنے والے بھی چلے گئے، انبیاء آئے وہ بھی چلے گئے، اور زہداء آئے وہ بھی چلے گئے۔ یہ سفر سب کو درپیش ہونا ہے، یہ مسئلہ ہر شخص کا مسئلہ ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے، اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے مسائل کی فہرست میں سب سے آخر میں یا ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کو اولین سطح پہ ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں پہنچے، صحابہ ساتھ تھے، آپ قبر پہ بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں حضور رونا شروع ہوئے، اتنا روئے کہ نیچے کی مٹی جو تھی وہ آپ کے آنسوؤں کے پانی سے بھیگ گئی۔ پھر آپ نے پورے درد سے اپنے صحابہ کو کہا اخوانی، میرے جگر گوشو، میرے بھائیو، لمثلی ھذا فاعدوا، دنیا کے منصوبے، دنیا کے نظام، دنیا کی ترتیبات سیدھی کرنے والوں، یہاں اس کی تیاری کرو، یہ ہے اصل جو تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرمائے ان الذین لا یرجون لقاءنا،
وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید بھی کھو بیٹھے ہیں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے. رضا یا مستی کے معنی میں غرق ہو گئے دنیا پسندی میں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اور صرف مست نہیں ہوئے, پورے مطمئن ہیں, اور کوئی خوف بھی نہیں ہے ان کو کہ سوال اور احتساب کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے, اور عیش و مستی کا یہ دور بہت جلد ختم ہونے والا ہے. ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے, مطمئن ہوئے ہوئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی باتوں سے غافل ہوئے پڑے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ جان لے کہ وقت ہر صورت آ کر رہنے والا ہے. قسمیں کھائیں اللہ نے, والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. تمہارا حساب, تمہاری منزل, تمہارا وہ گھر جس کو تم نے فراموش کر رکھا ہے, اور جو تمہارے منصوبوں میں کہیں پڑا ہوا ہے ہی نہیں, وہ بہت قریب آ گیا ہے, اور وہ آ کے رہے گا, اور جب آ جائے گا اس سے تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس مسئلے کو اللہ نے بار بار قرآن میں بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیا. مجلس لگی ہوئی ہے, بندہ آیا, آپ نے پوچھا مجھے اور کچھ نہ بتاؤ, وما اعددت للساعة, بس یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی اس آخری منزل کی تیاری کتنی کی ہوئی ہے. میرے دوستو اور عزیزو, ہم نے چھوٹے چھوٹے دنیا کے کام کرنے ہوتے ہیں, بڑی پرفیکشن سے ہم کرتے ہیں کام. دکان ڈالنی ہو, بزنس ایکسپرٹ سے پوچھا جاتا ہے کیا کرنا ہے ہمیں, کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. پیپر ورک پورا کریں گے, مشاورت پوری کریں گے, تیاری مکمل کریں گے, پھر کام کریں گے. بہت زبردست منصوبہ بنایا, سوچ بچار بہت ہے, گہرائی بڑی ہے, فہم بڑا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بڑا دانا بینا شخص ہے جی, بہت سمجھدار آدمی ہے. طالب علم ہے, وہ اپنی ڈگریز کو پلان کر رہا ہے, یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے, پھر یہ ڈگری ملے گی, پھر یہ ہوگا, اور پھر ایسے ہو جائے گا, پھر میں جاب کروں گا, پھر میں یہ کروں گا, پھر میرے پاس پیسے آئیں گے, ارننگز ہوں گی, پھر تجارت ہوگی, نہیں ہوگی, یہ سارے پلاننگز کر رہے ہیں. والدین اولاد کی پلاننگز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہماری کہانی تو پیچھے سے شروع ہوئی, دادا پردادا نے کام شروع کیا ہوگا, بیٹا کیا کرے, دادا نے نہیں سوچا ہوگا, اب باپ نے سوچا ہے, بیٹا کیا کرے گا, کہاں رہے گا, کیا پہنے گا, بیڈ روم کون سا ہوگا, گھر کون سا ہوگا, کاروبار کیا کرے گا, تعلیم کیسی ہوگی, دنیا میں اوپر جائے گا, نیچے جائے گا, متوسط رہے گا, کیا ہوگا, باپ سوچ رہا ہے. باپ نے نہیں سوچا, چلیں ایسے بھی ہوں گے, خود سوچ رہے ہیں. زندگی کے شب و روز اور ایام اسی پہ تو کھپ رہے ہیں ہم, اسی کو سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. لیکن جس چیز کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے وہ آ کے رہنے, وہ ہے ہماری زندگی کا اصل مسئلہ. یہ سارے مسئلے عارضی ہیں. اللہ اکبر. تو جو حق کا ایکسپرٹ ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. جس کو اس مسئلے کی تیاری کرنی ہے, جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے میری زندگی کی اصل حقیقت یہ ہے, بھاگ رہا ہوں میں اپنی موت کی طرف, بھاگ رہا ہوں میں آخرت کی طرف, دنیا میرے قدموں سے نکلتی جا رہی ہے. دنیا کو تو اللہ نے گھمایا ہوا ہے, 24 گھنٹے میں دنیا ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک اپنا پورا دائرہ اور سفر مکمل کر لیتی ہے. یہ بتا رہا ہے صبح سے شام تک سورج کا چڑھنا اور اترنا, یہ سورج کا طلوع اور غروب کیا ہے. پوری دنیا گھوم کے ایک بار سامنے آئی, پھر ایک بار پیچھے چلی گئی. دن کے اجالوں کے بعد رات کی تاریکیاں ہو گئی. یہ تمہیں سبق دے کے گیا ہے, یہ زمین تمہارے قدموں کے نیچے برقرار نہیں رہے گی, کھینچ لی جائے گی. اتر جاؤ گے اس مادی زندگی کے فنا کے گھاٹ, اتر جاؤ گے. اس مسئلے کی جس نے تیاری کی ہے اس کو حق کا ایکسپرٹ مسئلہ بتاتا ہے, اس کو دکاندار ایکسپرٹ نہیں بتاتا.
اس کو کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں بتائے گا کہ ایسے یہ کرو گے تو اتنی ڈگریاں مل جائیں گی تمہیں، اور جناب یہ فن اور ہنر سیکھو گے دنیا میں تمہیں یہ ہو جائے گا. وہ حق کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ. اللہ اکبر. فرمایا ایک وہ شخص ہے جس نے سمجھ لیا میں کیوں آیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں اس نے جان لیا. فعلم وعمل. اس کو پتا چل گیا میری زندگی کے اگلے مرحلوں میں کیا ہونے والا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول آئے. اس نے حضور سے سیکھا اور اس پہ عمل شروع کر دیا. اور وہ بھی ہے مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. اور جس نے سر ہی نہیں اٹھایا اس نے کہا. اور دنیا کے ایکسپرٹس جو ہیں نا ان سے اپنی باتیں، اپنے منصوبے، اپنے خطوط وضع کر لو، پلاننگز بناؤ. یہ پیغمبر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو تمہیں بتائیں گے آگے. سب سے بڑا مسئلہ تو اس نے بتانا ہے. ہمارے ایسے بھی موجود ہیں انہوں نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہ محمد رسول اللہ آئے کس لیے. یہی تو بتانے آئے تھے کہ کیا ہونے والا ہے تمہاری زندگی میں. باقی چیزیں تو عارضی ہیں، ان کو چھوڑو، تمہارے کام ہیں، کرتے رہو، ضرورتیں پوری ہوں گی تمہاری. تو سر پہ نہیں اٹھایا اس نے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا، وہ اس کے دل میں اتری نہیں. پھر پیغمبر ہی نہیں، پیغمبر کے بعد بھی فرمایا والداعی علی الصراط علی رأس الصراط فهو القرآن. راستے کے اوپر راستے کے کنارے پر اللہ نے ایک بلانے والا چھوڑا، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید. قرآن کھولتے جائیں، ہر صفحے پہ، ہر پارے میں، ہر صورت میں، ہر مقام پہ آپ کو یہ درس ملے گا. یہ وقت پورا ہونے والا ہے، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. والداعی من فوق فهو واعظ اللہ فی قلب کل مومن. اور قرآن کے بعد فرمایا اس کے دل میں اللہ نے اپنا واعظ اور نصیحت کرنے والا بٹھایا. ہر مومن کے دل میں موجود ہے، اس کو پیچ کرتا رہتا ہے اندر سے. اوہو کہاں جا رہے ہو، کون سی دنیا؟ جس کو 10 سال انجوائے کرنا ہے، 20 سال کرنا ہے، 30 سال کرنا ہے، 100 سال کرنا ہے، پھر کیا ہوگا تمہارا؟ ایک اولاد کرے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری کرے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کتنی اولادوں کی اور کتنی اپنی نسلوں کی گارنٹی لے کر جاؤ گے اس دنیا سے؟ داعیاں بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو سمجھاتا رہتا ہے. کر لو آخرت کی تیاری، کر لو. اپنا سب سے بڑا مسئلہ تو اب اس وقت بھی اور ہمیشہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا سفر آخرت ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ ہے؟ مہنگائی بڑا مسئلہ ہے جی. وہ کسی کی زندگی میں رشتے بڑا مسئلہ ہے، شادی کرنی ہے. کسی کی زندگی میں دوسروں سے مال بٹورنا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی کی زندگی میں اولاد کے لیے میں نے سونے چاندی کے ڈھیر لگانے، یہ والا مسئلہ ہے. یہ سارے دھوکے اور جو متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. میرا اور آپ کا جو اٹوٹ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے آخرت کا سفر. وہ ہونے والا ہے. اب ذرا سوچیں اس کے لیے کیا تیاری کی، اس کے لیے زیادہ رکھے آپ کے پاس کیا تیاری ہے، منصوبہ کیا بنایا ہے، کیا کریں گے، سفر شروع کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کون سی سواری ہوگی، کون سا ساتھی ہوگا، گائیڈ کون سا ہوگا، معاونت کون کرے گا آپ کی، زیادہ راہ کیا ہوگا، کیسے چلیں گے آگے، روشنی کہاں سے آئے گی، تاریکیوں میں گم ہو جائیں گے، پھر کیا بنے گا. یہ سوالات پڑے ہوئے ہیں. نہیں سوچتا جو نہیں سوچتا اس کا کیا ہوتا ہے ابھی آگے ذکر ہوتا ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزو، یہ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے موت سے. موت پہلا، اس سفر کی پہلی منزل موت ہے. موت فنا کا نام نہیں ہے، موت اگلے مرحلے کے آغاز کا نام ہے. اور میرا مطلب موت سے یہ نہیں ہے کہ پیچھے والے کیا کریں گے. جس پر موت واقع ہوئی میں اس کی بات کر رہا ہوں. پیچھے والے کیا کریں گے،
مرنے کے قریب ہو کر کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھو بھائی، حضور نے فرمایا تلقین کرو لا الہ الا اللہ پڑھو. مر جائے گا اٹھا کے غسل دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، دفن کریں گے، کفن دفن کریں گے، اور کیا کریں گے؟ وہ آپ کو لوگ تسلی دینے کے لیے تعزیہ کریں گے، تسلی دے دیں گے، اور کیا ہوگا؟ مرنے والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تم پر فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، ملک الموت. اول تو یہ کلو یجری لاجل مسمى، وقت ہے تمہارا، اسباب کا جتنا مرضی بڑا دھندا کھڑا کر لو، تمہیں شیطان یہ خواب دکھا سکتا ہے کہ تم دنیا میں محنت اور کوشش کر کے اپنی خواہشات پوری کر لو گے، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ خواب تمہیں ضرور دکھا سکتا ہے یہ والا. آج دنیا میں ہم نے اسباب کا کتنا بڑا دھندا کھڑا کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے، مال اور دولت کی فراوانی کے ساتھ. وہ خواہشات جو انسان کی ہیں وہ کیا پوری ہونی ہے؟ ضروریات ہی داؤ پہ لگ گئی ہیں، ضرورتیں ہی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، خواہشات تو ہونی نہیں پوری. تو شیطان یہ تو دھندا لگا سکتا ہے آپ کو، یہ کرو گے تو یہ خواہش پوری ہو جائے گی، اتنی محنت کرو گے یہ خواہش پوری ہو جائے گی. لیکن اسباب کی ساری قوتیں مل جائیں وہ اس سفر پر جانے سے روک سکتی طے شدہ. کل یجری لاجل مسمى، کہتے رہے بعد میں کہنے والے فلاں مرض سے مر گیا، وائرس آ گیا مر گیا، بیمار پڑ گیا مر گیا، جوان تھا مر گیا، بوڑھا تھا مر گیا، فلاں نے قتل کر دیا مر گیا، ڈوب کے مر گیا، حادثے میں مر گیا. اور لوگ جو دنیا میں تجزیہ کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں دو چیزوں سے سب سے زیادہ موت ہو رہی ہے، کینسر کی وجہ سے اور روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. مر گیا، اسباب گنتے رہ جاؤ گے، گننے والے اسباب گنیں گے، لیکن سبب کل یجری لاجل مسمى، بھائی وقت آ گیا ہے. یہی تو مسئلہ تھا جو پیغمبر بتاتے رہے، قرآن بتاتا رہا اور پیغمبر کے نمائندے بتاتے رہے، مالی ادعوکم الی النجات. فرعون کے دربار میں پہنچا اور اس نے کہا میں تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں بتانے والا ہوں تمہارا مسئلہ بھی آنے والا ہے. تو یہ سب بتاتے رہے، وہ تو آ ہی جانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. باقی سارے خواب شیطان دکھا سکتا ہے، ادھورے خواب. یہ خواب کوئی بندہ نہیں دیکھے گا، کبھی نہیں دیکھے گا کہ میں جو موت آنی نہیں اور میں ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنے والا ہوں. کوئی شخص یہ خواب نہیں دیکھ سکتا کیونکہ دکھائے نہیں جا سکتا. کل یجری لاجل مسمى قل يتوفاكم ملك الموت، اللہ کہہ رہے ہیں پھر ایک فرشتہ نہیں آئے گا. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم، ملک الموت کے ساتھ فرشتوں کی پوری ٹیم آتی ہے اور جب جان نکالتے ہیں تو ساتھ چہروں پہ تھپڑ رسید کرتے ہیں اور پشتوں کے اوپر تازیانے برساتے ہیں. درکت بنتی ہے، طبیعت ٹھکانے آتی ہے. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش آپ دیکھیں اب یہ اس بات کو نہ سمجھنے والے موت کی سختیوں میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کی سزا ملنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بار بار بیان کیا. آپ نے یہ مسئلہ سب سے زیادہ قرآن میں جس بات کی تذکیر سب سے زیادہ کی گئی ہے وہ انسان کا یہی والا مسئلہ ہے. دنیا میں قوم فتح کر کے کیا کر لے گا؟ ٹھیک ہے جہاد کی بات کی ہے، قوم فتح کر لے گا نا، پھر کیا کرے گا؟ پھر یا شہادت ہے یا تبھی موت ہے. بات تو وہیں پہ جا کے ختم ہونی ہے. ایسے بھی خاندان دنیا نے دیکھے جنہوں نے 300 سال، کسی نے 800 سال حکومت کی ہے، کہاں جاتے رہے؟ بادشاہتیں تو ختم بھی ہو گئیں، چلتی بھی رہیں، لیکن یہ سفر اور یہ مسئلہ ہر شخص بھگتتا رہا اور جو اس پہ چلا گیا وہ واپس نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے تمہارا مسئلہ،
موت کا مسئلہ، ملک الموت آ رہے ہیں، فرشتوں کی ٹیم آ رہی ہے، ماریں پڑ رہی ہیں، ہاں سب نہیں. فرمایا جو مومن ہے، اللہ کا پیارا ہے، جو فرشتوں کی ٹیمیں آتی ہیں، ملک الموت آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اے خوبصورت جان جو خوبصورت جسم میں پڑی ہوئی تھی. یہ خوبصورتی جسم کی کاسمیٹک خوبصورتی اور بیوٹی نہیں ہے، یہ لگائے اور پہننے کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ مال و زر کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ عہدوں اور منصبوں کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ جاہ و جلال اور طاقت و قوت کی خوبصورتی نہیں ہے. یہ وہ خوبصورتی ہے جسم کی جو اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں آہا ایسی خوبصورت جان اور اتنے پیارے جسم میں تھی، آجا ابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. یہ دیکھ جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کے رزق ہیں، اور ایسا رب ہے جو تجھ پہ ناراض نہیں ہے، خوشخبری ہے تیرے لیے. اخرجی حمیدہ، وہ رب تیری تعریفیں کر رہا ہے دم واپسی. اس کو لے کر جب آسمانوں پہ جاتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں آسمان والے بھی کہتے ہیں مرحبا یا ایتھا النفس الطیبہ، مبارک ہو تیرا آنا. اور حضور نے فرمایا زمین سے پیچھے خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو کہ کستوری کی خوشبو بھی اس کے سامنے خاموش ہو جائے. فرشتے اٹھائے ہوئے کہتے ہیں کیسی پاکیزہ روح ہے اور جان ہے کہ زمین کی خوشبوئیں آسمانوں پہ پہنچ گئیں. فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، حضور فرماتے ہیں اس کو لے کر مومنوں کی روحوں کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں. جب یہ مومنوں کے پاس پہنچتا ہے، حضور نے فرمایا خوشی ایسی جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا مل جائے، ایک دوسرے کو دیکھ کے شدید خوش ہوتے ہیں. اور اب وہاں پہ پوچھ رہے ہیں اچھا فلانا کیسا ہے، ما فعل فلان، فلانا کیسا ہے اور کیا کر رہا ہے. بہت سوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک اور کا ذکر آتا ہے، یہ کافر نہیں، اس کا ذکر حدیث میں آگے جا کے ہوا ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے. لیکن جس کی زندگی میں یہ مسئلہ کہیں تھا ہی نہیں، اس کی تیاری تھی نہیں، تو ایک ایسے کا ذکر آتا ہے. وہ جو دوسرے ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو بھی چھوڑو، اس کی بات نہ کرو. کان فی غم دنیا، وہ تو دنیا کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو تو اولاد کی فکر تھی، مال کی فکر تھی، تجارت کی فکر تھی، دنیا کی تعلیم کی فکر تھی. کان فی غم دنیا، دنیا کے غم میں، دنیا کے منصوبے اور پلاننگز. حضور نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ، دو مٹی میں پھینک کے واپس آ جاتی ہے. ایک ہے جو تمہارے ساتھ میت کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوتی ہے، جو واپس آتے ہیں اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، صرف عمل لے کر وہ قبر کے اندر اترتا ہے. کان فی غم میں، دنیا کے غم میں تھا. وہ تو صبح اٹھتا تھا کاروبار میں ترقی کیسے، شام کو سوتا تھا کیلکولیشنز ہو رہی ہیں، ریکوریز کہاں سے کرنی ہے، اپنا جاہ و جلال اور دبدبہ کیسے پیدا کرنا ہے، لوگوں کو گرانا کیسے، خود کو اٹھانا کیسے ہے. فی غم میں دنیا. وہ اہل و عیال مٹی پھینک کے حضور نے فرمایا واپس آ جاتے ہیں، جن کی پلاننگز کرتا رہا، دن رات جن کے لیے کھپتا رہا. وہ اولاد ساتھ نہیں جائے گی، تنہا جاؤ گے. تو کان فی غم میں دنیا، اور دنیا کے غم میں تھا، چھوڑو اس کی بات نہ کرو. اچھا یہ جو ابھی پہنچا ہے، جس کے ساتھ خوشبوئیں پہنچی ہیں، یہ ان کو حیرت سے کہتا ہے بھائی وہ یہاں کیوں نہیں ہے، وہ تو مر گیا ہوا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا. بتانے والے بتاتے یہاں کیا ڈھونڈتے ہو، فَذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ حَاوِيَةً، اس کو تو لے جا کر جہنم کے گڑھے میں کب کا گرایا جا چکا ہے. اس کے بعد کافر کا ذکر کیا حضور نے، لمبی حدیث. یہ میرے دوست اور عزیزو یہ سفر ہے، آسان سفر ہے، آسان سفر ہے.
کوئی ہے ساتھ دینے والا؟ کوئی ہے گزارنے والا؟ اور کون کون ہے جس نے اس کی ترتیب بنا رکھی ہے؟ اپنا محاسبہ خود کریں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. مجھے میں اتنا نہیں جانتا جتنا میرا رب اور خالق مجھے جانتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا, قبر کا وقت قریب آ گیا, موت کا وقت قریب آ گیا, اور یہ غفلت کی زندگیوں میں اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں. یہ رب کائنات فرما رہے ہیں. یہ ہے موت. ہر انسان, قوموں, افراد کا سب سے بڑا مسئلہ. یہ سفر, یہ منزل سب سے اہم ہے. میرے دوست اور عزیزو, اللہ اکبر. یہاں سے یہ موت کا مرحلہ ہے, اور یہ ایسا ہے کہ یہاں سے برزخ میں پہنچ گیا. کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب یہ برزخ میں ہے, واپسی نہیں ہے. اب یہ برزخ میں ہے, قبر میں پہنچ گیا. اب قبر, یا تو حضور نے فرمایا روضۃ خضراء, بہت بڑا سرس و سبز و شاداب باغیچہ بن گئی. 70 ہاتھ کھول دی گئی, اور فرمایا اتنی روشنی ہو گئی جس طرح 14ویں رات کے چاند کی روشنی ہوتی ہے. اور فرمایا جس کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا اس کو ڈالا گیا, دبوچا. قبر نے پہلے دبوچا, اور فرمایا اس کے بعد 99 اژدہے اس پہ مسلط کر دیے گئے. فرمایا ہر اژدہے میں 70 سانپوں کی طاقت ہے, اور ہر اژدہے کے 7 منہ ہیں. یلعسانی, وہ ان 70 منہوں کے ساتھ اس کو کاٹتا رہتا ہے, نوچتا رہتا ہے, الی یوم القیامہ, حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا. یہ قبر ہے. آسان سفر ہے؟ ہاں آسان ہو سکتا ہے, روشنیاں ہو سکتی ہیں, وسعتیں ہو سکتی ہیں, اگر یہ مسئلہ ہماری زندگی کا اولین مسئلہ بن جائے. اس کے منصوبے, اس کی تیاریاں جو حضور درد سے کہتے رہے, اخوانی, میرے بھائیوں, لمثل ھذا فاعدوا. حضور نے کبھی صحابہ کو نہیں کہا فلاں چیز کی تیاری کرو, کیونکہ وہ تو انسان کر ہی رہا ہے. رہنے سہنے اوڑھنے بچھونے کی تیاری اس نے کرنی ہے, اس کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس کی تیاری کرو. قبر میں یا تو فتنہ ہے, سوالات ہیں, امتحان دنیا میں دیا انہیں, بورڈ میں کوئی اپیئر ہوا نہیں ہوا, یونیورسٹی کے ایگزامینیشن میں گیا نہیں گیا. قبر کا امتحان پہلا مرحلہ ہے. منکر اور نکیر ہیں. منکر اور نکیر وہ فرشتے ہیں جن کو دیکھتے ہی خوف آئے گا. منکر کہتے ہی اس چیز کو جس چیز سے انسان ڈر کے بھاگ جائے اس کو دیکھا بھی نہ جا سکے. منکر اور نکیر کا سوال ہوگا, ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو, پہلے تو یہ بتاؤ آئے کہاں سے ہو. قرآن میں صراحتاً یہ سوال لکھا ہوا ہے, قالوا فیما کنتم, کہاں تھے, کن لوگوں میں تھے, نمازیوں میں تھے, زکات دینے والے, تقوی والے, آخرت کو چاہنے والے, یا دنیا کے متلاشی, دنیا کی محبتوں اور لذتوں میں ڈوبے ہوئے, شیطان کے بندوں میں یا رحمان کے بندوں میں, حزب اللہ میں تھے, حزب الشیطان میں تھے. تمہارا شمار دنیا پرستوں میں ہوتا تھا یا اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے والوں میں ہو. پہلا سوال فیما کنتم, کہاں تھے تم, یہ تو بتاؤ. کبھی کوئی امتحان نہ دیا ہو, یہاں امتحان دینا ہوگا. اللہ اکبر. میرے دوست اور عزیزو, یہ آسان سفر نہیں ہے. من ربو کا رب کون ہے, من نبیو کا نبی کون ہے, ہادی, مرشد, لیڈر, پیشوا, نام تم نے بہت رکھے تھے, رنگ بہت اختیار کیے تھے, علامتیں تمہاری بڑی تھی, شناختیں بڑی تھیں, ٹائٹل بڑے تھے, ٹیگ بڑے تھے.
یہ بتاؤ ذرا اس پیغمبر کو بھی ہادی و مرشد بنایا تھا کبھی؟ من ربک کا من نبیوں کا ماں دینوں کا، دین کیا تھا، راستہ کیا تھا؟ راستے تجھے بڑے آتے تھے، اور تو اس زمانے سے آیا جب جی پی ایس آ گیا تھا، اور خود راستہ معلوم نہ بھی ہو، تمہیں انگریز نے کہا تھا ہم بتاتے ہیں راستہ، یہ دیکھو ایپ کھولو راستہ مل جائے گا تمہیں، فٹافٹ تم دن رات اس راستوں پہ چلتے، تمہارا بچہ بچہ ان راستوں کا ایکسپرٹ ہو گیا تھا. ہاں جی ابا جی آپ نے اسکینڈینیویا جانا ہے، میں بتاتا ہوں کہاں پہ ہے، وہ دنیا کے شمال میں ہوتا ہے، وہ امریکہ کی طرف اور یورپ کے ساتھ ہوتا ہے، بچہ بچہ بتائے گا. لیکن یہ بتاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا وہ تمہیں پتا تھا کہ نہیں؟ جس راستے کے بارے میں حضور کہہ کے گئے تھے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، تمہاری دنیا کے راستے جو تم نے کھڑے کیے ہیں مال کے لیے، دولت کے لیے، خواہشات پوری کرنے کے لیے، وہ راستے تمہیں پتا ہیں، لیکن ان راستوں پر تاریکیاں ہیں. میں تمہیں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں جہاں کبھی رات نہیں آتی، یہ راستہ ہمیشہ روشن رہتا ہے، یہ اللہ کے دین کا راستہ ہے. تو سوال تو ہوگا نا، جی جناب راستہ کیا تھا، تھے کن میں، بیٹھنا اٹھنا کن میں تھا، مجلس کن کی، صحبت کن کی، دوستی کس کی، اس کو تاکہ نا اچھی طرح جس کو بات یوں سمجھ آتی آئے، میں لفظ اس لیے کوئی چھوڑتا نہیں، ایسوسیشن تمہاری کیا ہے. نماز تو پڑھتا ہوں، دوستی میری سود خوروں کے ساتھ ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، موقع ملے اعتکاف بھی بیٹھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، میری صبح میری شامیں سگریٹ نوشوں کے ساتھ گزرتی ہیں. قرآن جن کے پاس سے نہیں گزرا، جن کے چہروں پر، زبانوں پہ قرآن جاری ہونا تو بہت دور ہے، جن کے چہروں پر قرآن کے عالی شان مقدس مصحف کی کرنیں کبھی نہیں پڑی، ان کے ساتھ میرے دن رات بسر ہوتے ہیں. سوال ہونا ہے اس کا، آسان نہیں ہے یہ. بیٹھتا کن میرا، اٹھتا کن میرا، وہ جی فلاں ضرورت ہے، جی فلاں ضرورت ہے، جی فلاں زندگی کا مسئلہ ہی نہیں چلتا، جی داڑھی رکھی ہے نہیں رکھی، سنت ہے نہیں ہے، نماز ہے نہیں ہے، جھوٹ چھوڑا نہیں چھوڑا، دیانت ہے نہیں ہے، میں خود تو صحیح ہوں نا جی، تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ دوستی میں کیا حرج ہے، بیٹھنے اٹھنے میں کیا حرج ہے، لین دین میں کیا حرج ہے، رشتے ناطے بنانے میں اور رکھنے میں کیا حرج ہے. بھائی یہ پہلا سوال ہے، یہ زیادہ راہ ہے، اٹھ کے سفر پہ جا رہے ہو، خود سے سوال کرو یہ بنیادی زیادہ راہ ساتھ رکھا ہوا ہے کہ نہیں، اور جس سفر پہ تمہیں لے جایا جائے گا فرشتے کھینچ کر بھی لے جائیں گے، اگر نہیں جانا چاہو گے وہاں پہ یہ تمہیں پیش آنا ہے. اگر نہیں پوچھا تو پوچھے بغیر بھی اب بتایا جا رہا ہے. فیما کنتم، کن میں تھے تم، یہ بتاؤ نا پہلے کن میں تھے، ایسوسیشن کیا تھی تمہاری، کس کے ساتھ تھی، تعلق نسبت کس کے ساتھ تھی، دوستی کس کے ساتھ تھی، رازداری کس کے ساتھ تھی، تعلق کس کے ساتھ تھا، دل کس سے جڑا ہوا تھا تمہارا، یہ بتاؤ. اور وہاں کچھ عذر کرنے والے بھی عذر کریں گے، قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہو. قالوا كنا مستضعفين في الارض، کہ مجبوریاں ہی بڑی تھیں جی، کچھ ایسا بھی ہوں گے مجبوریاں بڑی تھیں. اب جواب تو دینا ہے، منکر نکیر کے سامنے جواب نہیں دیں گے، انہوں نے تو ایک لگانی ہے. اور حضور نے فرمایا وہ لگائی ہوئی اگر احد پہاڑ کو لگائی جائے ریزہ ریزہ ہو جائے، چپ کر کے تو دکھاؤ. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، اپنی نا ہمدردی لینے کے لیے اپنے کمزور ہونے کا رونا روئیں گے. وہ نہیں جی نہیں، مجبوری بڑی تھی بے نمازیوں میں بیٹھنے کی، کیا کرتے، کام ہی نہیں چلتا تھا اس کے بغیر. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم. وہ کہیں گے بکواس نہ کرو، اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی، اللہ والے بھی بہت تھے، محمد الرسول اللہ کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا، تم اپنے نفس کی کمزوری اور خواہش پرستی کی وجہ سے اس جرم میں مبتلا تھے.
آؤ اب اپنا ٹھکانہ جہنم سے دیکھ لو. تو آسان نہیں ہے قبر کا امتحان، آسان نہیں ہے قبر کا عذاب، آسان نہیں ہے. اللہ کے رسول کثرت سے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، ایک خاتون یہودی آئی اور حضور سے جب مسئلہ پوچھا، کہتی ہیں اس دن کے بعد کوئی رات ایسی نہیں ہے، راتیں تو حضور کی آخری پہر اللہ سے مانگنے میں گزرتے تھے ہمیشہ، اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ حضور نے اللہ کی پناہ عذاب قبر سے نہ مانگی ہو. اور صحابہ کو بھی کہتے تھے تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا. حضور کو عذاب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور تو امام ہے متقین کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی دیکھیے کیا. یہ غم دنیا میں نہیں، یہ غم آخرت میں. جو غم آخرت میں ہوتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے، فکر میں رہتا ہے. تو قبر کا امتحان ایک، یہ جو اس سفر میں جو کچھ ہونا ہے، موت، اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے ذکر کر، پھر برزخ کی زندگی کچھ باتیں ذکر کر دیں، قبر میں چلے گئے. یہ نہیں کہ قبر یہ زمین کا گڑھا ہے، جو گڑھے میں نہیں گیا وہ تو بچ گیا. بھائی جو گڑھے میں بھی گیا تو مطلب شبہ اگر یہ ہے کہ جو قبر کے گڑھے میں اتارا جائے گا اس سے تو پوچھ گچھ ہوگی، اور جس کو درندہ کھا گیا، جو پانیوں میں ڈوب گیا، گل سڑ گیا، اور جو ہے جل گیا اور اس کی راکھ بکھر گئی، ختم ہو گئی، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. نہ ثم اماتہ فاقبرہ، یہ زمین کا گڑھا نہیں ہے جس میں سوال ہوگا. سوال ہوگا قبر میں. قبر کیا ہے؟ زمین کا گڑھا نہیں. جہاں تم اسے چھوڑ آئے ہو یا جہاں وہ خود چلا گیا ہے وہی اس کی قبر ہے. یہ گڑھا صرف نہیں ہے، جہاں وہ چلا گیا وہ اس کی قبر ہے. وہ شخص جو اپنی اولاد کو کہہ گیا تھا اللہ کے خوف سے، میں مر جاؤں مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، جلا دینا میری راکھ کو کچھ ہوا میں بہا دینا، کچھ پانیوں میں پھینک دینا. وہ سارا کچھ کر کے چلے گئے. ہاں جی، آپ کے خیال سے تو شبہ پورا ہوا، وہ تو چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا، لمحے نہیں لگے سارے کا سارا پھر کھڑا ہو گیا. چل بھئی جواب دے، اب یہ کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ شبہ نہیں ہے. جہاں بھی گیا ہے، جہاں بھی گیا ہے، فتنہ قبر سے، آزمائش سے، سوالوں سے گزرنا ہے. پھر یا تو قبر نعمت بنے گی، اللہ ہماری قبر کو نعمتیں بنا دے، جنت کا باغیچہ بنا دے، اور یا پھر قبر جہنم کا گڑھا بنے گا، حاویہ بنے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. عذاب قبر ہے. فرعون کب سے مر گیا؟ بحیرہ احمر کے پانیوں میں ڈوب گیا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. پانی نے تو اس کے جسم کو جلا دیا. کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ اس کو حنوط کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے یہ وہ والا حنوط ہے یا نہیں ہے، یہ وہی ہے یا نہیں ہے. تو جسم تو یہاں مٹی میں بھی جائے مٹی کھا جاتی ہے. بندے کا ڈکے شروع ہوتا ہے اور اس کی ہڈیاں چورا ہو جاتی ہیں اور مٹی اس کو کھا جاتی ہے. مٹیوں میں تو ایسی بھی رہتے ہیں. یہ ہمارے یہاں پہ یمن میں، یمن کے ساتھ جو جزیرہ عرب کا سب سے بڑا صحرا ہے الربع الخالی، سب سے بڑا صحرا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ صحرا ایسا ہے جس میں اگر آپ کوئی چیز پھینک دیں تو چند لمحوں میں وہ اسی طرح غرق ہو جاتی ہے ریت میں جیسے سمندر کے پانیوں میں چیز غرق ہو جاتی ہے. اور تجربے کرنے کے لیے جب انہوں نے چیزیں پھینکی رسیاں باندھ کے، وہ چیزیں غرق ہو گئیں. رسی واپس آئی تو رسی کا کنارہ جل کر سڑ گیا ہوا تھا. تو زمین تو کھا جاتی ہے. ثم اماتہ فاقبرہ. پر سوال ہوگا، امتحان ہوگا، عذاب قبر ہوگا. تو فرعون کے بارے میں فرمایا صبح و شام وہ جہنم کی آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں. عذاب قبر. عذاب قبر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ صرف 2-3 چیزیں بتا کر بات مکمل کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ جو اس
سفر کے اگلے مراحل ہیں وہ اس مہینے کے آخری جمعے میں انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہو، کیونکہ مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے، سفر زندگی کا یہ ہے. پھر ہم نے پیکنگ کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، خطوط وضع کرنے ہیں، منصوبہ بنانا ہے، اولاد کو لگانا ہے، خاندان کو لگانا ہے، معاشرے کو لگانا ہے اس کام پہ کہ اس سفر پہ کیسے جانا ہے. سوچو. تو پہلے اس سفر کے بارے میں ساری معلومات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دی ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ باقی چیزوں کو آئندہ کریں گے. تو خبر، تو عذاب قبر، ویسے تو جو بھی اللہ کا نافرمان ہے وہ وہاں پکڑا جائے گا جیسے مطلق حدیثوں میں، عمومی حدیثوں میں آ رہا ہے، لیکن کچھ خاص لوگوں کو قبر نے دبوچنا ہے. تو پہلی فرصت میں تو یہ کوشش کریں کہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ یہ اعمال تو زندگی میں کرنے کی توفیق دینا ہی نہیں. سب سے پہلا وہ عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور اور غیبتیں کرنے والا. بہت واضح اور صاف بات ہے یہ کوئی استدلال کر کے نکالی ہوئی اندر سے کوئی بات نہیں ہے چھپی ہوئی، صاف بات ہے. نمام، چغل خور، لوگوں کی باتیں کرنے والا، اس کی بات ادھر کر رہا ہے، اس کی ادھر کر رہا ہے، اس کی ادھر کر رہا ہے، اچھی بات تو نہیں، بری باتیں کر رہا ہے. کسی میں ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی کیا جا رہا ہے. بس اس کا کام ہی ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، خود پہ غور نہیں کرتا، کر بھی لے دوسروں کو نہیں چھوڑتا. حدیث میں آتا ہے یقعون فی اعراضہم، ان کی عزتوں میں ڈبکیاں لگاتا ہے، لوگوں کو ذکر کرتا رہے، اس کے پاس اس کو، اس کے پاس اس کو، اس کے پاس اس کو. اس کا مشغلہ ہی یہی ہے، تجسس، تو لگاتا ہے. نمام، چغل خور اور غیبت کرنے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے قبر کے کچھ عذاب دکھائے گئے، ان میں ایک عذاب یہ تھا، ایک شخص اس کو تانبے کے ناخن دیے گئے، یخمشون صدورہم، یخمشون صدرہ، یخمشو صدرہ ووجہہ، اپنے چہرے اور اپنے سینے کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ نوچ کے اس کو کچل رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قبر میں اتنا بھیانک عذاب. مجھے بتایا گیا یہ وہ ہے جو لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا. یقعون فی اعراضہم. غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کا گناہ ہے، غلطی یا چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، کیسا بھی گناہ ہو، آپ اس کی غیبوبت میں اس کے پیچھے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ غیبت ہے. اور چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ نمیمہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے کریں یا پیچھے سے کریں، بس آپ کا مشغلہ ہی یہی ہے، لوگوں کی باتیں کیے جائیں، لوگوں کی باتیں. اور حضور نے فرمایا ذکر الناس داء، لوگوں کی باتیں کرنے والے کا دل مریض پڑ جاتا ہے. وذکر اللہ شفا، اور اللہ کا ذکر کرنے والے کا دل شفا یاب ہو جاتا ہے. سو قبر کا عذاب ان دو لوگوں کو خاص طور پہ. پھر ذکر فرمایا وہ جو طہارت اختیار نہیں کرتا. گندگی، اور افسوس کی بات ہے آپ پبلک ٹوائلٹس میں چلے جائیں انسان شرما جاتا ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے یہ. یعنی قبر کا عذاب سب سے زیادہ جن لوگوں کو ملنا ہے ان میں یہ چغل خور اور غیبت کرنے والا، دوسرا گندگی مچانے والا، اپنے پولو براز سے بچتا ہی نہیں، گندگی نجاست جسم کی آلائشیں جو جسم سے نکلتی ہیں بچتا ہی نہیں، جوتے پہ لگ رہی ہیں، کپڑوں پہ لگ رہی ہیں، پاؤں پہ لگ رہی ہیں، ہاتھوں پہ لگ رہی ہیں، اور جگہ پہ لگ رہی ہیں. واش روم یوز کیا، نکل آئے باہر، گندگی مچا کے نکل آئے، کپڑوں کو لگ گئی گندگی، پرواہ ہی نہیں ہے اس کی. گندگی، نجاستوں میں رہنے والے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا اور زیادہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ ناخن کاٹتے تھے، جسم کی صفائیاں کرتے تھے، دانتوں کو صاف رکھتے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جبریل نے اتنی بار مسواک کرنے کا کہا، اتنا زیادہ کہا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کون ہے پہلے یہ سن لیں، 5 نمازوں پہ مسواک، 5 وضوؤں پہ مسواک،
رات کو تہجد کے لیے اٹھتے مسواک، گھر میں جاتے ہوئے مسواک، گھر میں بیٹھے بیٹھے مسواک، 2 وقت میں ٹوتھ برش کرنے والے شرما جائیں گے جب اللہ کے رسول کی طہارتوں کا تذکرہ پڑھیں گے. ایسا پاک اور صاف وجود. لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جبریل نے مجھے اتنا کہا ہے، مجھے لگتا ہے مسواک کر کر کے میں اپنے سامنے کے دانتوں بلکہ مسوڑوں کو زخمی کر لوں گا. جو طہارت میں کمزور ہے قبر میں پھنسنے والا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. پاکیزگی اور طہارت یہ ظاہر کی ہے نا. اور غیبت کرنے والا، چغل خوری جو کرنے والا ہے، اس کا دل گندا ہے اور نجس ہے. یہ گویا کہ نتیجہ یہ سمجھ میں آیا، جس کا باطن گندا ہے اور دل آلودہ ہے، اور جس کا ظاہر گندا اور آلودہ ہے، یہ شخص تو پکا پھنس گیا. اور بھی کچھ لوگوں کا ذکر ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان ساری کوتاہیوں سے بچا لے جو قبر میں آزمائش اور عذاب بننے والی ہیں. اللہ ہمیں آخرت میں سرخرو فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے عذاب قبر سے بچا جا سکتا. بہت سے اعمال ہیں، ایک عمل تو اپنا لیں. رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک، حضور نے فرمایا یہ 30 آیتوں کی سورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، بہت لمبی بھی نہیں. تو جو 30 آیتوں کی یہ سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اللہ ہمیں زندگی کا یہ مسئلہ سمجھنے کی، اس سفر کی تیاری کرنے کی، اور پھر وہاں اس کی رحمتوں سے کامیاب ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صمیم قلب سے دعا مانگے اللہ ہمیں ایمان و عمل کی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے برائیوں کے زنک دھو دے. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو صاف کر دے. اے اللہ ہمیں طہارتوں والا بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو کینہ، بغض، عداوت اور نفاق اور ریا جیسی بیماریوں سے آزاد فرما. اے اللہ ہمیں ایمان و اخلاص کی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں عمل صالح کی نعمت عطا فرما. اللہ ہمیں سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما دے. 2 پرچیاں تو اسی پر ہیں. ایک بچہ ہے، اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی والدہ بھی بیمار ہیں، ایک اور ہیں ان کے والدین کا بھی آپریشن ہے. سب کے لیے دعا کریں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں وباؤں بلاؤں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں دنیا کی تکلیفوں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں موت ایمان والی عطا فرمانا. اے اللہ ہمیں آخری سفر کی تیاریوں کی اور سنت کے مطابق تیاریوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں خیر پہ استقامت عطا فرما. اللہ ہمیں سورۃ الملک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں شہادتیں، تیرے حبیب نے فرمایا جس کو شہادت کی موت مل جائے وہ قبر کے عذاب سے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور ایک اس کو جو اعزاز یہ ملتا ہے قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. اللہ ہمیں شہادتوں کی موت نصیب فرما. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. شہادت کی موت یہ جنگ کے میدانوں میں بھی ہوتی ہے، اور اللہ جس کو توفیق دے جہاں دے وہ مل جاتی ہے. عمر دعا کرتے تھے، اللہ نے حضور کے مصلے پہ کھڑے ہوئے ان کو شہادت کا منصب عطا فرما دیا. سو اس لیے یہ دعائیں مانگا کریں. اللہ تبارک و تعالی اس ملک پہ رحم فرما دے. اے اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے. امت مسلمہ پہ رحم فرما. اے اللہ یہاں غریبوں کی مدد فرما. اے اللہ یہاں سب امیروں کی بھی مدد فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں اس کی مدد فرما. اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے. اس ملک کے مد اور سا اور پیمانوں میں برکتیں پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے، افتراق اور انتشار سے بچا لے.